والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لنا أول ظالم حق محمد وآل محمد وآخر دابل ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة التي يعدد الحسين عليه السلام وشائعات وبائعات وطابعات على قتل. اللهم عنهم جميعا. صلوات پڑھیے. قال امام جواد علیہ السلام: لو سکت الجاہل ما یختلف الناس. صلوات پڑھ دے محمد والے. محترم، آج کے شب یعنی 29 ذی القعدہ کو امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. ولادت جو ہے 10 رجب اور 195 ہجری ہے، اور شہادت جو ہے وہ یہی آخری ذی القعدہ یعنی 29 ذی القعدہ اور 220 ہجری امام کی شہادت ہے. اور امام کی والدہ کا نام جو ہے ریحانہ بھی ہے، ملتا ہے سبیکہ بھی ہے، اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ماریہ جو ہے انہی کے خاندان سے تھی. تو بہرحال کہ امام کا جو دور تھا بہت مختصر وقت، یعنی امام کی کل عمر جو ہے 25 سال تھی امام کی. امام شہید ہو گئے، لیکن امام نے جو اس مختصر سے وقت میں امام نے یعنی جو امام کی شان ہوتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے علم کو پھیلایا. اور امامی کی حدیث ہے کہ اگر جو ہے جاہل خاموش رہیں تو پھر جو ہے لوگوں میں اختلاف نہ ہو، ہے نا. اور اختلاف کا سبب یہی ہے کہ جاہل جو ہے وہ خاموش نہیں رہتا ہے، یا جاہل جو ہے وہ عالم سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ہے نا، اور عالم کو جو ہے وہ جاہل سمجھتا ہے نا. وہ مثلا جو ہے بہت ہوشیار سمجھتا ہے نا، ہوشیار سمجھتا کہ سب جو ہے ہم ہی جانتے ہیں، اور عالم کو کچھ معلوم نہیں ہے نا. عالم جو ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے نا. وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہے نا خاموش رہے. ایک فیشن بھی ہے نا. کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی عالم کا تو وہ خود جو ہے نہیں کہتے ہیں کہ مثلا لوگ کہہ رہے تھے، لوگ وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے. یہ سمجھتا عالم کو خبر ہی نہیں. عالم جو ہے سمجھ جائے گا ہاں فلاں ہمارا دشمن ہے فلاں. نہیں، سب سے بڑا دشمن یہی ہے. یعنی ضروری یہ ہے کہ دشمن کو پہچانے. انسان جو ہے دشمن کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر جو ہے پڑھیے صلوات پڑھیے. ہاں پڑھیے صلوات. تو پھر جو ہے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے نا. تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے دشمن کو پہچانیں. تو امام نے فرمایا کہ اختلاف کا سبب یہی ہوتا ہے کہ جاہل جو ہے خاموش نہیں رہتا. امام نے فرمایا کہ جاہل خاموش رہے تو پھر جو ہے لوگوں میں معاشرے میں اختلاف نہ ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے جو مختصر وقت میں جو علمی کارنامہ جو انجام دیا، ایک تو وہی مشہور ہے، برابر سنتے ہی رہتے ہیں. جانے دیجیے، اس کو نہیں سنائیں گے کہ وہ جو ہے بادشاہ کو مچھلی پکڑا ہے نا، پہنچ گئے آخر تک نا. آپ صرف اشارہ کر دیے ہے نا، جس کو معلوم ہے تو ذہن جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گا. پہنچ ہی گیا، سبھی کو معلوم ہے، برابر سنتے رہتے کہ مٹھی میں مچھلی پکڑ کے لایا اور پھر جو ہے امتحان لیا. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ایسے موقع پہ جو ہے کس طریقے سے امام نے جو ہے پیغام پہنچایا. سننے میں تو بس ایسا لگتا ہے کہ ایک واقعہ نہیں، یہ بھی مسئلہ تھی کہ امام جو ہے نا اس وقت موجود تھے، پھر ہٹے نہیں، پھر گیا نہ جانے، صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے شکار کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس آیا. یعنی امام نے پھر اتنی دیر میں اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیا ہے نا. شکار کرنے گیا
تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو ہے نہیں آج کل کا، وہ تو میسج کرنا تو بیٹھے بیٹھے یہیں سے ہے نا نماز کے بعد ہی کر دیے پہلے. تو یہ تو ہے نہیں کہ 1 منٹ میں گیا ہوگا ہے نا، شکار کیا ہوگا، باز چھوڑا ہوگا، تمام چیزیں وہ مچھلی لائی ہوگی، مٹھی میں بند کیا ہوگا، پھر جو ہے واپس آیا ہوگا، پھر جو ہے امتحان لیا ہوگا نا، وقت تو لگا ہوگا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ مسئلہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب جو ہے مسئلہ تھی، اور اس طریقے سے امتحان لیا. اس نے جو ہے سوال کیا، امام سے سوال کر رہا ہے کہ بتائیے کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی جاہل جو ہے، آج بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے نا، جاہل جو ہے وہ عالم کا امتحان لیتا ہے، آج بھی مزاج پایا جاتا ہے. اور جاہل جو ہے امام سے پوچھ رہا ہے بتائیے مٹھی میں کیا ہے. اچھا ہم کہہ رہے تھے اشارہ کریں گے، دھیرے دھیرے بیان ہی کر دیا تھا ہے نا. صلوات پڑھ دیے محمد والے. تو بہرحال اب سمیٹ دے رہے ہیں کہ بات تو بڑھی جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں اس طریقے سے امتحان لیا امام نے، وہ بتایا. تو اس مختصر سے وقت میں جو ہے یعنی 25 سال عمر میں امام نے کس طریقے سے جو ہے علم کو پہنچایا کہ جو امامت کی شان ہے. تو اب تھوڑا سا بعد میں ذکر کریں گے. اور 2-3 جو ہے وہ اعتراض کی جو امام کے سلسلے میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ لوگ تو یہی کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 7 یا 8 سال کے امام تھے نا. امام جو ہے 7 یا 8 سال کے تھے، امامت کے درجے پہ فائز ہوئے. اور 8ویں امام کی شہادت سے یعنی 6-7 سال پہلے جو ہے امام کی 9ویں امام کی ولادت ہوئی. اسی لیے جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، بس جو ہے یہیں پہ امامت کا سلسلہ ختم. یعنی جو ہے 8ویں امام کے بعد جو ہے اب جو ہے امامت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، کہ نسل جو ہے آگے نہیں بڑھے گی. اب نہ یہ کہ صرف جو غیر تھے نا، جو عقیدہ امامت ہے، اب سمجھ لیجئے کہ جو شیعہ تھے وہ بھی ہے نا متزلزل ہو رہے تھے ہے نا. عقیدہ جو امامت کا ہے اب وہ بھی سوچ رہے تھے. ادھر تو کئی مذہب تھا، واقفیہ ایک جو ہے نا نیا مذہب یہ تھا. ادھر جو ہے حکومت وقت کو بھی موقع ملا، اور جو امام کے چاہنے والے تھے ہے نا وہ بھی اور دوسرے بھی ہوا دے رہے تھے. اب وہ بھی سوچنے لگے. اور ادھر تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ 12 جو ہے جانشین ہوں گے، امام حسین علیہ السلام سے 9 امام ہوں گے. ادھر تو رسول اسلام نے فرمایا. اور ادھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ تقریباً جو ہے امام 47 سال کے یا 46 سال کے ہو گئے 8ویں امام ہے نا، شہادت سے چند سال پہلے. تب جو ہے 9ویں امام کی ولادت ہوئی ہے. ادھر جو ہے سب ہے نا آپس میں جو یہاں تک کہ جو شیعہ تھے یعنی امام کے چاہنے والے تھے نا وہ بھی جو ہے سوچنے لگے گا کہ اب کیا ہوگا. اور یہ تو حدیث ہے لیکن یہی جو ہے سلسلہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے 8ویں امام نے فرمایا ہے نا امام جواد کو کہ یہ مولود جو ہے اسلام کے لیے بہت بابرکت ہے. اب اس کے معنی یہ نہیں، دیکھیں وضاحت کرتے ہیں نا، اس کے معنی یہ نہیں کہ اور دیگر جو ائمہ تھے نا وہ جو ہے نا ان کے لیے دیگر کے لیے وہ جو ہے بابرکت نہیں تھے، ایسا نہیں. یعنی ہر ائمہ علیہ السلام جو ہے نا ان کی جو ہے مولود جو ہے بابرکت ہے ہر ایک کی. لیکن امام نے جس موقع پہ فرمایا وہ موقع جو ہے نا الگ تھا. وہ موقع مرحلہ جو ہے وہ الگ تھا. یہاں تک کہ خود جو امام کے چاہنے والے تھے ہے نا وہی جو ہے کشمکش میں پڑ گئے ہے نا، متزلزل ہونے لگے. اور ایسے موقع پہ ایسے حالات میں اور امام کی ولادت ہوئی 8ویں امام سے، شہادت سے چند سال پہلے 7 یا 8 سال پہلے ولادت ہوئی. تو ایسے موقع پہ وہ موقع تھا، وہ مرحلہ تھا. اسی لیے 8ویں امام نے فرمایا کہ یہ مولود جو ہے اسلام کے لیے بہت بابرکت ہے نا. موقع مال ہوتا ہے، اس موقع پہ امام نے فرمایا، ورنہ جو ہے ہر ائمہ علیہ السلام ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو یہ اعتراض کرنے لگے لوگ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ امام ہو جائے ہے نا. یہ جو ہے لوگ اعتراض کر رہے تھے آپس میں، جو ہے سب کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے امام ہو جائے. یعنی امام جو ہے 7 یا 8 سال کے تھے، امامت کے عہدے پہ فائز ہوئے. اب سب جو ہے اعتراض کر رہے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں اس کی جو ہے عقلی اور نقلی ہے نا دونوں دلیل ہے. عقلی بھی پڑھے نا، پڑھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. عقلی اور نقلی 2 دلیل ہے.
تو عقلی دلیل تو یہ ہے کہ دیکھیے امامت کے لیے جو ہے اور سن وغیرہ کا قید نہیں ہے کہ جوان ہو بوڑھا ہو، ہے نا، اس میں جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ غیب کا اتصال جو ہے اس سے ہے نا، اس کے اندر جو ہے صلاحیت ہے یا نہیں ہے نا، غیب کا اتصال ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچہ ہے یعنی عمر کم ہے لیکن جو ہے اس کی صلاحیت، اس کی فکر جو ہے بوڑھے سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایک بزرگ ہے بوڑھا ہے اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے نا، فکر کی سوچ کی اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن جو ہے ایک نوجوان ہے اس کے اندر جو ہے صلاحیت زیادہ ہے، فکر کی ہوتا ہے نہیں۔ اگر جو ہے یہی مسئلہ ہوتا کہ جو بوڑھا ہو جائے، سن کا مسئلہ ہوتا کہ جو عمر میں زیادہ ہو وہی امام بنے گا، اگر یہ مسئلہ ہوتا تو پھر رسول اسلام کو میدان غدیر میں کسی بوڑھے صحابی کو بنانا چاہیے تھا، بوڑھے صحابی کو بناتے، سب صحابی بوڑھے بوڑھے سب تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہے عمر کا مسئلہ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اتصال یعنی غیب کا اتصال جو ہے۔ اب مسئلہ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک جو ہے بہترین موبائل ہے، بہترین موبائل ہے، اسمارٹ فون وغیرہ سب نام ہم نہیں معلوم ہمیں زیادہ، ہے نا، ہے بہترین موبائل ہے، لیکن جو ہے اگر چارج نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہے تو مثلا جو ہے لاکھ روپئے کا یا جتنے کا بھی 25,000 کا پکڑ لیا ہے، لیکن جو ہے اگر چارج نہیں ہے یا بیٹری خراب ہے یا اگرچہ لائٹ سے اتصال بھی کر دے تو پھر کسی کام کا نہیں، لیکن ایک معمولی موبائل ہو نوکیا وغیرہ کا 1000 1500 کا، لیکن اگر وہ چارج ہو تو وہ کام کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ادھر جو ہے 25,000 کا یا 1 لاکھ کا موبائل ہے لیکن جو ہے چارج نہیں ہے یا بیٹری خراب ہے تو پھر جو ہے وہ کام میں نہیں آئے گا۔ ادھر جو ہے 1200 کا ہے لیکن جو ہے بیٹری صحیح ہے، چارج ہے نا، تو وہ جو ہے کام کرے گا۔ اسی طریقے سے مثلا دیکھ لیے مرکری یا بڑے بلب وغیرہ ہیں، اگر فیوز ہو گیا تو آپ جو ہے لائٹ سے کرنٹ سے اگر جو ہے اتصال بھی کرے تو جلے گا، نہیں خراب ہو گیا۔ لیکن جو ہے ایک چھوٹی جو ہے ٹیوب لائٹ وغیرہ ہے، چارج موبائل ہی کے لے لیجیے، ہے نا، چارج ہے تو اس میں بھی ٹارچ ہوتا ہے نا، ہے نا آج کل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے کام کرے گا۔ تو اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اتصال ہے نا غیب سے ہے یا نہیں۔ یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں گاڑی وغیرہ ہے نا، گاڑی ہے، گاڑی بڑی گاڑی ہے، تمام چیزیں ہیں، اب جو ہے اگر اسے جو ہے چالو کرنا ہو تو گاڑی تو بہت بڑی ہے، کار ہے مثلا یا کوئی اور گاڑی ہے، لیکن اب اس کے لیے جو ہے جو چابی ہوتی ہے وہ چابی جو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اب انسان یہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی گاڑی ہے نا، کار ہے، اور اس کے لیے چابی اتنی چھوٹی ہے نا، سوال کرے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی جس نے بنایا ہے نا اسے جو ہے معلوم ہے نا۔ تو اب جسے امام بنانا ہے اسے معلوم ہے نا کہ کسے جو ہے امام بنائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اگر مثلا انسان جو ہے گھر مثلا وطن وغیرہ جاتا ہے یا کہیں سفر کرتا ہے، اگر گھر کی چابی کسی کو دے کے جانا ہو تو کسے دیتا ہے؟ کسی چور اور کو دے گا نہیں نا، ڈاکو کو، چور کو دے گا نہیں۔ اس میں وہ یہ دیکھے گا کہ کس کے اندر صلاحیت ہے نا، اس میں یہ نہیں دیکھے گا کہ مثلا جو ہے نوجوان ہے بوڑھا ہے، صلاحیت دیکھے گا نا، صلاحیت دیکھے گا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ حفاظت کرے گا۔ اگرچہ جو ہے بوڑھا ہے، معلوم ہے کہ اسے چابی دیں گے ہے نا تو سب سامان ادھر ادھر کر دے گا، تو پھر اسے جو ہے چابی نہیں دے گا، صلاحیت دیکھے گا۔ اگر نوجوان ہے دیکھے گا اس کے اندر صلاحیت ہے نا، اگر چابی دیں گے تو ہمارا سامان جو ایسے ہی رہے گا تو اسے جو ہے چابی دے گا، یعنی جس کے اندر صلاحیت ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک گھر جو ہے انسان اگر چند دن کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چابی اسے دیتا ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہو۔ تو پروردگار جو ہے یہ جو کائنات ہے اور امامت کو اسے دے دے گا جس کے اندر صلاحیت نہ ہو، ہے نا، اسے ہی دے گا، ہے نا۔ پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے، تو اسے ہی دے گا کہ جس کے اندر جو ہے صلاحیت ہو۔ تو بہرحال یہ تو عقلی دلیل ہوگی، ہے بہت تفصیلی ہے نا، عقلی دلیل بہت تفصیلی، مختصر یہ۔ اور نقلی جو ہے آپ دیکھیں کہ خود جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، جناب یحییٰ کے لیے حکماً صبیہ
جناب یحییٰ کے لیے پروردگار نے کہا کہ ہم نے منتخب کیا اور تمہیں نبوت دی، اور جناب عیسیٰ کے لیے ہے نا انی عبداللہ تعالی الکتاب وجعلنی نبیّ، بچپنے میں ہی ہے نا کیا ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے نا، کتاب دے کر بھیجا۔ تو یہ جو ہے خود یعنی نبوت کا سلسلہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، جناب یحییٰ بچپن میں، جناب عیسیٰ بچپن میں، یا مثلا جو ہے امام کے سلسلے سے دیکھ لیں تو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ہے نا بچپنے میں امام ہوئے۔ تو یہ جو ہے دونوں رخ سے آپ دیکھیں کہ عقلی بھی دلیل موجود ہے اور نقلی بھی دلیل موجود ہے۔ یہاں تک کہ جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچپنے میں امام ہو جائے، یہاں تک ایک دو سوالات نہیں، مسائل یعنی 30,000 جو ہے امام سے سوال کیا، اور امام نے جو ہے ہر سوال کا جواب دیا۔ تو اب دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ امامت کے سلسلے سے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک مسائل ایسا بھی پیش آیا کہ جو برابر سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص نے چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے نا ان کے جو فقہا تھے موجود تھے، حاکم نے سوال کیا اب کیا کیا جائے، کہا کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے ہاتھ کاٹا جائے گا نا، لیکن جو ہے کسی نے کہا کہ کہنی سے ہاتھ کاٹا جائے، سب تو موجود تھے ان کے علماء، کہنی سے کاٹا جائے، کسی نے کہا نہیں کلائی سے کاٹا جائے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہنی سے کاٹنے کے بعد پھر دوبارہ کلائی سے کاٹا جائے نا، ابھی تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف ہو گیا، اب جب اختلاف ہو گیا تو کہا کہ ایسا ہے کہ خود جو ہے امام جواد سے پوچھ لیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے سب نے کہا قرآن میں تو ہے لیکن الگ الگ ہے نا، کوئی کلائی کہہ رہا ہے، کوئی کیونی کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ تو پھر امام نے کہا قرآن سے ثابت کیا ہے نا کہ سارے کو سارے کہا کہ دیکھو یہ تمام اعضاء ہے تو یہ سب خدا کے لیے ہے، ہاں یہ ہے کہ کلائی سے یا کیونی سے نہیں بلکہ صرف جو ہے 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی تاکہ جو ہے یہ اللہ کی عبادت بھی کرے۔ اور فوراً جیسے ہی امام نے کیا ثابت کیا، حکم عمل کیا۔ اب یہاں تک کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب جو حاسدین تھے اور دیگر جو ہے فقہا تھے اب کہنے لگے کہ دیکھیے ان کے حکم میں عمل کیا ہے اور لوگ جو ہے ایسے ہی انہیں جو ہے مانتے ہیں چاہتے ہیں، اور زیادہ جو ہے لوگ انہیں ماننے لگیں گے اور جو ہے تمہیں جو ہے چھوڑ دیں گے۔ تو بعض روایت میں یہ ہے کہ یہی جو ہے سبب بنا امام کی شہادت کا کہ یہ زہر دے کر امام کو شہید کیا۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو ہے امام معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اگر جو ہے دعا کرتا ہے پکارتا ہے تو امام جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ 2 واقعہ سنا دے بس، نبی چھوڑ دیا، ابھی احترام کا علی بن ان کا سب تھا بہت تفصیلی، بس جو ہے 10 منٹ اور پڑھیں گے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ملتا ہے کہ علی بن خالد، علامہ مجلسی بھی ہے نا بہار میں لکھا ہے، دیکھ لیجیے گا اس میں تفصیلی ہے موجود ہے یہ واقعہ کہ علی بن خالد یہ جو ہے شام میں اس جگہ پہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا وہیں پہ یہ عبادت کر رہے تھے، تو عبادت میں مشغول تھے۔ تو نہیں ایک شخص تھا تو علی بن خالد سے بھی روایت ہے، تو وہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ شخص عبادت کر رہا تھا بہرحال۔ تو کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے بعد جو ہے اس شخص نے یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تو کہا کہ ہم نے کیا دیکھا کہ چند لمحے کے بعد جو ہے ہم مسجد کوفہ میں پہنچ گئے، پھر اس کے بعد ہم نے وہاں نماز پڑھی اور چند لمحے کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے مکہ پہنچ گئے، پھر جو ہے مدینہ پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد چند لمحے کے بعد پھر جو ہے اسی مقام پہ آ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وقت جو ہے گزر گیا، اب دوسرے سال بھی اسی طریقے سے ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نقل کیا۔ اب جب نقل کیا، اب جب ظاہر سی بات حاکم کو معلوم ہوا تو پھر جو ہے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اٹھا کر جو ہے قید خانے میں ڈال دیا، بند کر دیا قید خانے میں۔ اب اس کے بعد جو ہے کہنے لگا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا ہے مسئلہ، کون لے گیا، کیسے کیا، بہرحال آخرکار قید خانے میں بند کر دیا۔ تو اب جو ہے معلوم ہوا علی بن خالد کو یہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور معلوم ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو سوچا کہ ہم چلے قید خانے میں مل لیں، ان سے ملاقات کر لیں۔ کہا جب ہم گئے اور جانے کے بعد جو ہے گفتگو کیا، بات کی، تو ہمیں لگا بہت عقل مند انسان ہے، بہت جو ہے صاحب فہم انسان ہے۔ تو ہم نے سوال کیا، ہم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر جو ہے کیا ہے مسئلہ تمہارا، تم نے جو ہے نبوت کا
دعویٰ کیا۔ تو اس نے کہا نہیں، مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے یہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ شخص گیا حاکم کے پاس اور کہا کہ مسئلہ کیا، کہا کہ نہیں وہ جو ہے چند لمحے وہاں پہنچ گئے اور آخر میں کہا کہ ہمارے امام ہیں نا، اور انہوں نے جو ہے ہمیں ایک لمحے میں خانہ کعبہ اور کوفہ اس طریقے سے لے گئے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ مسئلہ ہے کہ چند لمحے میں اس کے امام جو ہے نا معلوم ہوا کہ یہاں سے شام سے کوفہ سے ہے نا مکہ اور مدینہ لے گئے، تو کہہ دیجئے انہی سے آزاد بھی کرا دے۔ تو علی بن خالد نے کہا کہ ہم واپس آئے اور دوسرے دن صبح میں معلوم ہوا کہ شور ہو گیا ہے نا، اور ایک ازدحام ہو گیا قید خانے میں، سب لوگ باہر کھڑے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس شخص کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلا گیا، پتہ نہیں زمین نے نگل لیا یا آسمان پہ چلا گیا ہے نا، قید خانہ بھی اسی طریقے سے بند ہے، قفل تالا لگا ہوا ہے، لیکن اس شخص کا پتہ نہیں ہے نا۔ اب چند سال کے بعد جب یہی اس سے ملے اور دریافت کیا تو کہا کہ خود جو ہے امام آئے، اور آنے کے بعد امام نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ ہم نے کہا مولا قید خانہ ہے، باہر جو ہے نا سب سپاہی موجود ہے، اور امام نے کہا تم گھبراؤ نہیں، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اور جیسے ہم نے آنکھیں بند کی اور چند لمحے کے بعد جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر پہ موجود ہیں۔ اب پڑھ دیجئے ایک صلوات ہے نا، اب پڑھ دیجئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان ہے نا امام سے توسل کرے، ظاہر سی بات ہے نا کہ امام کی طرف سے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے سوال کرنے نہیں آتا، مانگنے نہیں آتا، لیکن ادھر سے جو ہے نا اہل بیت معصومین علیہ السلام سے اگر جو ہے سوال کرے تو رد نہیں ہوتا۔ خود جو ہے صاحب الخزائر وہ جو ہے لکھتے ہیں ایک واقعہ کہ عراق میں جو ہے نادر فاشا ہے نا، نادر فاشا کر کے ایک بادشاہ بہت بڑا تھا، وہ پہلے تھا اس کے بعد ختم ہو گیا، اس کے بعد بادشاہت جو آئی تو وہ جو ہے حسن پاشا نام تھا نا، پھر وہ بادشاہ ہوئے عراق میں، حسن پاشا وہ بادشاہ تھے۔ تو ایک دن جو ہے وہ سب کو بلایا ہے نا، بہت دقیق واقعہ ہے، غور سے سنیے گا، اسی کے بعد مساق پڑھ دیں گے 1-2 منٹ۔ تو وہ اس نے جو ہے سب کو بلایا، جو دیگر علماء تھے سب کو بلایا، اور جب سب آ گئے اور ماہ جمادی الثانی کا آخری ایام تھا، جمادی الثانیہ کا آخری دن تھا، تو سب آ گئے تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے ایک سوال ہے۔ حسن پاشا نے کہا کہ یہ ایک سوال ہے۔ تو جگر جو علماء تھے کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ جب ماہ رجب آتا ہے شب ماہ اول جو ہے رجب کا، تو اسے جو ہے نور بارہ کہا جاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ نور کی بارش ہوتی ہے، جہاں جو ہے مزار ہے ولی خدا ائمہ علیہ السلام کے جو مزارات ہیں، تو اس شب جو ہے آسمان سے نور آتا ہے ان کے مزار پہ، اس لیے جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو جمادی ثانیہ کا مہینہ ہے، آخری دن ہے، ماہ رجب آنے والا ہے، لہٰذا جو خادم وغیرہ ہیں سب نے مشاہدہ کیا ہوگا، خادم جو ہے وہی رہتے ہی ہیں، خدمت کرتے ہیں تو مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو کہا کہ جو خادم ہیں بلا کر لاؤ، تو آ گئے خادم ابو حنیفہ کے جو حرم میں ان کے یہاں خادم کرتے تھے، عبد القادر جیلانی ہے نا، سب آ گئے خادم۔ کہا کہ تم نے دیکھا کہ نور کی بارش ہو، یعنی نور آسمان سے آ رہا ہو ماہ رجب کی ابتدا میں؟ تو جو قادر جیلانی کے جو خادم تھے اور جو ہے ابو حنیفہ سب تھے، کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے ایسا کچھ۔ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر کسی نے کہا ارے اور بھی تو ہیں رافضی جو امام مانتے ہیں، ان کی اطاعت جو ہے واجب سمجھتے ہیں، انہیں بھی بلائیے۔ کہا کون؟ کہا قاسمین میں جو ہے امام جواد علیہ السلام ہے نا، حرم جواد ہے نا، امام جواد امام کاظم علیہ السلام، کہا کہ انہیں بلائیے، وہ بھی تو ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے روایت کرتے ہیں شیخ محمد وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہم 20 سال کے تھے، اور ان کے والی جو ہے وہ کلید بردار تھے وہاں کے قاسمین کے۔ کہا بلائیے۔ اب جو ہے یہ آئے، جیسے ہی آئے تو سوال کیا، کہا کہ ماہ رجب کی ابتدا میں نور کی بارش ہوتی ہے، مزارات پہ ان کے آسمان سے نور آتا ہے، مشاہدہ کیا ہے؟ کہا ہاں ہم نے کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب رجب قریب آنے والا ہے، اب جو ہے ہم خود آئیں گے اور آنے کے بعد دیکھیں گے۔ تو اب جو ہے ان کے جو بیٹے تھے محمد وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے والد یہ سوچنے لگے
کہ اس نور سے مراد جو ہے ظاہری نور نہ ہو باطنی نور ہو، اور ہم نے ظاہری نور تو دیکھا نہیں ہے اور ہم نے کہہ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، باطنی نور ہوگا، اور جب وہ آئے گا مشاہدہ کرے گا اور ایسی چیز کچھ بھی نہیں پائے گا تو پھر تو ہمیں قتل کر دے گا، قید خانے میں ڈال دے گا۔ تب ان کے بیٹے محمد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، کہ اب ہمارے والد جو ہے پریشان ہے، کہہ رہے کہ بیٹا ہم نے تو کہہ دیا ہے۔ بہرحال اب یہ جو ہے پریشان تھے، وصیت کی اور جو ہے ہر وقت جو ہے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ چند دن کے بعد جو ہے وہ وقت آ گیا۔ اب جو ہے حسن پاشا نے کہا کہ آج جو ہے ہم مغرب کے وقت حرم میں آ جائیں گے، اور جتنے افراد ہیں سب سے کہہ دینا کہ سب جو ہے وہ چلے جائے۔ کہا کہ ہمارے والد پریشان تھے کہ ہم نے تو کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے باطنی نور ہو، ہم نے تو مشاہدہ کیا نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ حرم میں آ گیا، اور یہ بھی تھے۔ اب اس کے بعد حکم دے دیا کہ حرم سے جتنے افراد ہیں سب چلے جائیں، اور فانوس وغیرہ شمع وغیرہ کہا کہ سب جو ہے بجھا دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ منتظر تھا، وہ بھی بیٹھا اپنا تلاوت کر رہا تھا، اور یہ جو ہے اپنا بار بار جو ہے نا پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، زری کا بوسہ لکھتے ہیں، امام سے توسل کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور جو ہے پریشان تھے۔ یہاں تک کہ نصف سے زیادہ جب شب گزر گئی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے یعنی چھت توڑتے ہوئے ایک نور آیا، اور ایسا نور تھا، یعنی ایسا معلوم ہو رہا تھا، لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے سینکڑوں ہے نا سورج کی جو ہے نا روشنی جو ہے اکٹھا کر دی گئی ہے نا، اور آنکھ جو ہے دیکھنے سے قاصر ہو۔ کہا کہ اس طریقے سے دیکھا کہ نور آیا جو روضے تک۔ اب جیسے ہی نور آیا اور ہم نے بھی دیکھا، اس نے بھی، اور فوراً کھڑا ہو گیا، زری کو چومتا ہے اور ہماری پیشانی کو چومتا ہے۔ چومنے کے بعد کہتا ہے واقعاً یہ جو ہے ایسے ائمہ اطہار ہیں کہ ہم لوگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدمت کریں۔ ایک پڑھ دیجئے، صلوات پڑھیے، اپنے حساب سے کہہ رہا تھا نا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے اب وہ لکھتے ہیں کہ بے شمار بھی جتنے خادم تھے سب کو جو ہے انعام دیا، اور جو ہے وہ بہت خوش ہوا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام جو نور کے مرکز ہیں، اور انسان جو ہے ان سے توسل کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت ہے، جہاں بھی قدم رکھ دیں۔ یہی امام جواد علیہ السلام کی جب گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک درخت ہے خشک ہے، صرف جو ہے وضو کیا، وضو کا پانی پہنچا، یہاں تک کہ پھلدار درخت ہو گیا نا۔ شیخ مفید وغیرہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے کھایا کھجور، اور وہ بھی بغیر گٹھلی کے ہے نا، یعنی صرف جو ہے امام نے وضو کیا، پانی پہنچا تو وہ درخت جو ہے پھلدار ہو گیا۔ اگر جو ہے ہمارے بھی دل میں ہے نا امام کی محبت ہو، ہے نا امام نے جو حکم دیا ہے ہم اس پہ عمل کریں تو ہمارے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ تو بہرحال کی آج کی شب جو ہے امام کی شہادت کی شب ہے۔ معتصم عباسی ملعون نے امام کو زہر دیا، اور امام کی کل عمر 25 سال، امام شہید ہو گئے۔ لیکن امام کے فرزند 10ویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ عجب نہیں جس وقت غسل دیا جا رہا ہو، نوے امام کی روح تڑپ گئی ہو کہ ہائے ہمیں غسل دیا گیا، لیکن میرا جد حسین جسے بے غسل کفن سپرد لحد کر دیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، امام کے فرزند موجود تھے، اور 10ویں امام اسیر نہیں تھے، قید نہیں، آزاد تھے، اب آپ کو سپرد لحد کیا۔ لیکن امام حسین کا فرزند موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار طوق ہے۔ ہاں عزادارو حسین ابن علی کہ جناب سکینہ کہ جب باپ کے لاش سے لپٹ کے رو رہی ہیں تو کوئی تازیانے مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ ہاں آخرکار ایسا وقت بھی آ گیا کہ جب خیمے میں آگ لگا دی گئی، جب شام غریبہ ہوا
جناب زینب ام کلثوم تلاش کر رہی ہیں، لیکن جناب سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن جب جناب سکینہ نشیب کی طرف بڑھی، کیا دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے۔ جب دیکھا ایک شخص آ رہا ہے اور گھوڑا بھی ہے، تو سوال کیا کہ اے شخص، تم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، ہم نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن جب ہم فرات کے کنارے گئے جانور کو پانی پلانے، تو ایک ایسی آواز آئی کہ جانور نے پانی نہیں پیا۔ ہاں زادارو، زینب نے سوال کیا کدھر سے آواز آئی، نشیب کی طرف بتایا۔ اب شہزادی زینب ام کلثوم پہنچی، کیا دیکھا؟ حسین کے لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی ہیں، بابا آپ نے جو کانوں میں بندے پہنائے تھے ظالموں نے اتار لیے۔ جناب زینب قریب پہنچنے کے بعد سوال کیا، بیٹی کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے باپ کی لاش ہے؟ کہا پھوپھی اماں، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، سکینہ میرے قریب۔ پروردگار روایت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہماری ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کے قدر داں فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ کریم ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما، ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم یا عباد اللہ الارواح الذی علت بفنائک علیکم انی السلام اللہ۔